تھا جس نے اسے بارگاہ خداوندی سے نکالا۔ ہمارے اندر بھی یہ عزیزان گرامی، ہمارے اندر بھی تکبر ہے جو ہم کو بعض اوقات بہت حد تک پیچھے دھکیل دیتا ہے اور ہم پھر کامیابی کے راستے سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے جملہ بہت اچھا یاد آتا ہے، علامہ جعفری بہت اچھے خطیب، بہت بڑے عالم تھے، ایران کے رہنے والے، اور بہت خوش ذوق خطیب تھے۔ یعنی بعض خطیب ایسے ہوتے ہیں کہ آپ جس وقت ان کی خطابت سنیے اور مجلس سنیے تو یعنی ایک لمحے کے لیے پھر آپ کا ذہن وہاں سے ہٹتا نہیں ہے، بالکل لوگ ہمتن گوش ہو کے انہیں سنا کرتے تھے، بہترین خطیب تھے۔ تو انہوں نے اسی بات پہ جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں ایک واقعہ پیش کیا۔ انہوں نے اپنے کسی دوست کا واقعہ نقل کیا، نام انہوں نے بھی نہیں بتایا، ان کے کلپ موجود ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اس میں انہوں نے نام نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میرے قریبی ہیں، اچھا نام نہیں لے سکتے تھے، وجہ بھی تھی، واقعے میں سنیے گا، واقعے میں سنیے گا۔ کہا میرے ایک دوست ہیں، وہ بھی بہت خوش ذوق ہیں، انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ اب علامہ جعفری آپ جانتے ہیں بہت بڑے خطیب، بہت بڑے عالم، تو ظاہر ہے ان کے جو دوست ہوں گے وہ بھی کسی منصب پہ ہوں گے، تو وہ ان کا واقعہ نقل کر رہے تھے۔ کہنے لگے میرے دوست مجھ سے نقل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں بھی بہرحال کار خیر کرتا تھا، نیک کام کرتا تھا، مدرسے بنوا رہا تھا، غریبوں کی مدد کر رہا تھا، اور جب بہت زیادہ رفاہی کام میں کرنے لگا تو ایک دن میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میرا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہو گیا ہوگا۔ اتنا کام کر رہا ہوں میں کار خیر، اتنا نیک کام کر رہا ہوں، اتنا زیادہ میں نے اچھا کام کیا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ کے نزدیک میرا مقام بہت بلند ہوگا۔ اچھا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ یہ ایک بات آپ کے ذہن میں آتی ہے، آپ خود کو بڑا سمجھنے لگتے ہیں، بزرگ سمجھنے لگتے ہیں۔ جہاں سر پہ امامہ آیا وہاں ہم نے سوچا صاحب ارشد عباس سے بڑھ کر کون ہوگا، ساری صلاحیت تو ہمارے اندر ہے، پبلک کیا جانے، لوگوں کے پاس کیا علم ہوگا جو ہمارے پاس ہوگا، ہمارے پاس ابا خبا ہے، امامہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ باتیں ذہن میں صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہیں اور انسان لاہور بیچتا ہے، معاملہ ختم ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی یہ چیز آپ کا عقیدہ بننے لگتی ہے۔ یہ خطرناک ہے، یہ خطرناک ہے۔ ایک لمحے کے لیے اگر آپ کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ بھائی میں سپیریئر ہوں، میں بہت بڑا ہوں، میرے اندر بہت زیادہ صلاحیت، میں بہت پڑھا لکھا ہوں، میرے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے، جس چیز کی بات آپ کے ذہن میں آئے، جو خیال بھی آپ کے ذہن میں آئے، ایک لمحے کے لیے آئے، لاہور بھیجیے، بات کو ختم کیجیے۔ اگر یہ بات آپ کے دماغ میں بیٹھنے لگی اور عقیدہ بننے لگا، یہ خطرناک ہو جائے گا معاملہ۔ عقیدہ بننے کا کیا مطلب؟ یعنی اب گھر کر گئی آپ کے دماغ میں یہ بات کہ واقعی اب آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ علامہ جعفری کہتے ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات یوں گھر کرنے لگی، ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یعنی میرا مقام بہت بڑا ہو گیا، بہت بلند ہو گیا ہے، اور جب یہ محسوس کرنے لگے کہ نہیں یہ بات اب دھیرے دھیرے بالکل میرے دماغ میں بس جائے گی اور عقیدہ بن جائے گی، انہوں نے کہا نہیں استغفر اللہ، اور اب میں اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا مقام ہے کیا، میری فضیلت ہے کیا۔ کام تو بہت کیا میں نے اور در واقع کیا بھی تھا۔ کہتے ہیں میں حرم امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچا زیارت کے لیے، اور حرم میں پہنچا، زیارت سے مشرف ہوا، تو میں زری کے پاس پہنچ کے، بہت غور سے سنیے گا انشاءاللہ، نتیجے پہ محسوس ہوں گے آپ۔ زری کے پاس پہنچ کے جب میں مولا سے توسل کر رہا تھا اور گفتگو کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ مولا آپ جانتے میں کس لیے آیا ہوں، زیارت تو مقصد تھا ہی، دوسرا مقصد یہ تھا جو آپ باخبر ہیں، آپ تو دلوں کے حال سے واقف ہیں، مولا آپ تو جانتے ہیں کہ میرے دماغ میں یہ بات آ رہی ہے کہ میں نے بہت نیک کام کیے ہیں، میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، میرا بہت بڑا مقام ہو گیا ہے، بڑا درجہ ہو گیا ہے، تو مولا آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ مجھے میرا مقام اور میرا اسٹیٹس مجھے دکھا دیجئے، دکھا دیجئے مجھے، بس کچھ ایسا ہو جائے کہ میں سمجھ جاؤں کہ میرا مقام کیا ہے، میری فضیلت کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے۔ اور کہا مولا ایسا ہو جائے کہ فرض کریں کہ جس مقام پہ یہ کھڑے تھے وہاں سے بغل میں جو صحن تھا، انہوں نے کہا اس صحن سے جو شخص بھی پہلا شخص آئے، جو بھی پہلا شخص آئے وہ مجھے میرا مقام اور میری فضیلت مجھے بتا دے، ایسا ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے کہ جو شخص یہاں سے آئے وہ مجھے میرا مقام اور میری جو بھی میری شناخت ہے، جو بھی میرا درجہ ہے وہ مجھے بتا دے۔ کہتے ہیں میں دیکھنے لگا، غور کرنے لگا کہ کون ادھر سے آئے گا اور کون مجھے بتائے گا، چونکہ مولا سے میں کلام کر چکا تھا۔ میں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک عورت نقاب پوش چلی آ رہی تھی، سامنے سے چلی آ رہی تھی۔ اچھا ظاہر سی بات ہے کہ ایران میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایک وقت میں وہاں پہ زیارت کرنے کے لیے پہنچتے ہیں، پورا قافلہ ہوتا ہے، پورا کنبہ ہوتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی بہت سے لوگ زیارت پہ آئے تھے، اور اس میں ان کے بھائی کی بیوی بھی آئی ہوئی تھیں، بھائی کی بیوی بھی آئی ہوئی تھیں۔ اچھا نقاب میں ظاہر ہے ہر انسان ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتا، تو ان کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ یہ آنے والی میری بھابھی ہیں، ان کو بھی آنا تھا، وہ بھی آئی تھیں، تو ممکن ہے وہ حرم میں زیارت کرنے کے لیے آئی ہوں گی۔ کہتے ہیں میں یہ سوچ کے اس عورت کی طرف گیا اور میں نے کہا سلام علیکم، کچھ الگ ہی ٹون میں کہا۔
الگ ہی لہجے میں کہا کیوں؟ ظاہر ہے اب ایک رشتہ ہے، اب ہماری قریبی ہیں تو ایک جو ٹون ہوتی ہے، جو ایک الگ رشتہ ہوتا ہے، وہ بھابھی سمجھ کے انہوں نے سلام کیا. کیسے کیا وہ آپ سمجھیے. کہ السلام علیکم. اس عورت نے جواب نہیں دیا، ایک جملہ کہا کہ تجھ سے بڑا گدھا نہیں دیکھا. غور نہیں کیا آپ نے واقعے کے اوپر. مولا مجھے میرا مقام دکھا دیجئے، مولا مجھے میرا اسٹیٹس دکھا دیجئے. اس نے کہا عجیب گدھے ہو. جیسے ہی کہا، اصولاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ انسان برہم ہوتا، ناراض ہوتا، بھائی مجھے خر کہہ دیا، مجھے گدھا کہہ دیا، بہت بڑی بات ہے، ایران کے اندر تو گالی ہے. لیکن جیسے ہی اس خاتون نے یہ جملہ کہا، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا، کیونکہ یہ سمجھ گئے کہ مولا نے میرا جواب دے دیا. جیسے ہی ہنسنا شروع کیا، اسے اور غصہ آیا اور اس نے غصے میں آ کے کہا کیا شک کر رہے ہو میرے جملے پہ؟ شک نہ کرنا، تم حقیقت میں ہو. سلوات بھیجیے مل جل کے محمد و آل محمد.